مطلب میرا اپنا ہے مقصد یہ، مجھے غیروں سے کیا مطلب میرا اپنا ہے مقصد یہ۔ زمانہ لاکھ گر بدلے خدا سے تم وفا رکھنا۔ الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودح الأرض بمشيته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میری محترم پیاری ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے اندر بھی جمع فرماوے۔ ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں، مرد بھی جمع ہے، کافی مستورات ماشاءاللہ ہزاروں کے اعتبار سے مستورات جمع ہوئی ہیں۔ جمع ہونے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم جنت میں کس طرح جمع ہو، اس لیے کہ جنت میں جو اجتماع ہوگا، جنت میں جانے کے لیے اعمال ضروری ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسہ، کہ جو بھی نیک عمل کرے گا یا نیک عمل کرے گی اسی کا فائدہ اسی کو ہونے والا ہے۔ ومن اساء فعلیہا، جو مرد برائی کرے گا، جو عورت برائی کرے گی اسی کا انجام اسی کو بھگتنا ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرے گا۔ تو میری بہنوں، آج آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میری عمر بھی چھوٹی ہے لیکن دنیا میں حالات سنگین ہیں۔ نوجوان بچے اور نوجوان بچیاں جہنم کے راستے کی طرف جا رہے ہیں، اور جہنم کے کنارے کی طرف جانے کا جو سب سے بڑا سبب بنا ہے وہ گھروں کا بدمزہ ماحول ہے، ماں باپ کی تربیت کی کمی ہے۔ اس لیے کہ جب بچے اور بچیاں نوجوان ہو جاتے ہیں تو یہ زندگی کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان کی اپنی سوچیں ہوتی ہیں، احساسات ہوتے ہیں، اپنے جذبات ہوتے ہیں۔ جس طرح ان کو کھانا پینا سونا اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اسی طرح ان جوان بچوں بچیوں کو اپنی جنسی ضروریات کو پورا کرنے کی بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ شریعت و سنت نے اس کا بہترین حل یہ بتایا کہ جب بھی بچی کے جوڑ کا خاوند مل جائے فوراً اس کی شادی کر دی جائے۔ ہمارے اللہ والے اور مشائخ، ہمارے بزرگان دین اس بارے میں اتنی احتیاط کرتے تھے کہ جیسے کہ انہیں پتہ چلتا کہ بچی گھر میں جوان ہو گئی تو ایک سے دوسرا مہینہ اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے تھے، اس کی رخصتی کر کے فریضہ ادا کر دیتے تھے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا، علی جب بچے یا بچی کے مناسب جوڑا مل جاوے تو شادی کرنے میں تاخیر مت کرو۔ کتابوں میں لکھا ہے جوان ہونے کے بعد بیٹی کی اگر شادی نہ ہوئی تو جو بھی گناہ کا کام کرے گی وہ ماں باپ کے نامہ اعمال میں بھی جائے گا۔ چاروں طرف گناہ ہے، موبائل گھروں میں آ چکے ہیں، جوان لڑکیاں موبائل لے کے گھوم رہی ہیں، اور گھر میں جیسے کہ منگنی ہوتی ہیں تو منگنی ہونے کے بعد موبائل مل جاتا ہے، اور لڑکا اور لڑکی ابھی شادی نہیں ہوئی، منگنی تو ایک عہد نامہ ہے، شادی کے بعد گھر بستا ہے، شادی کے بعد میاں بیوی بنتے ہیں، ابھی دونوں اجنبی ہیں۔ خوشی کے موقع پر شریک ہونا بھی گناہ ہے، اور غم کے موقع پر شریک ہونا بھی لڑکے اور لڑکی کو گناہ ہے۔ لڑکے کے گھر پر کوئی خوشی کا مواقع ہے تو لڑکی کے ماں باپ جاوے اور مبارکبادی دے،
کوئی غم ہے، کسی کا انتقال ہو گیا تو لڑکی کے ماں باپ جاوے یا لڑکے کے ماں باپ جاوے، لیکن لڑکا اور لڑکی کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اجنبی ہیں۔ اس لیے کہ جب لڑکی وہاں جائے گی کسی کے انتقال پر تو سارے گھر والے جمع ہو جائیں گے، سب بہو آ رہی ہیں، نوجوان لڑکیاں، اور یہ بہت بڑا گناہوں کا دروازہ کھولنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے آج تو حالت بھی ایسی ہے کہ جہیز کی تیاریوں میں اور ادھر ادھر کی تیاریوں میں بچی کی شادی میں اتنی دیر لگا دیتے ہیں کہ ایک بیٹی کی شادی کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے نیچے کی 3 بیٹیاں بھی جوان ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب ایسی صورت میں جب بچے جوان ہو گئے ہو اور اس کو 10-15 سال پھر ماں باپ کے گھر رہنا پڑا تو اس دوران تو پھر وہی گناہ سے بچے گی جو یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیہ ہوگی یا پاگل ہوگی، غیبہ ہوگی۔ کہتے ہیں یہ بچہ تو بالکل غیب بچہ ہے، پاگل بچہ ہے۔ غیبہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کا دماغ کام نہ کرتا ہو، پاگل سی ہو، اور ولیہ کہتے ہیں جس کے سینے کو اللہ نے ولایت کے نور سے روشن کر دیا ہو۔ ان دونوں کے درمیان میں جو کئی ہے اس کا گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ شیطان کا کام ہے گناہ کی طرف لانا، اور انسان کا اپنا نفس گناہوں کی طرف کھینچتا ہے۔ اس لیے کہ کسی بزرگ نے کسی کو کہا کہ شیطان ہم کو گمراہ کرتا ہے، تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ کہ شیطان کو اس کے نفس نے گمراہ کیا، کہ شیطان نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اپنے نفس کی بات مانی تو شیطان گمراہ ہو گیا۔ میری بہنوں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو انسان کی شکل میں شیطان کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ اپنے کلاس فلوز ہو، اپنے قریب کے رشتہ دار ہو یا اجنبی غیر محرم ہو، وہ بھی گناہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ پھر ریڈیو، ٹی وی، گانا، موسیقی، ویڈیو، اور آج تو انٹرنیٹ کے اوپر چیٹنگ، واٹس ایپ، فیس بک، نہ معلوم کیا کیا ہے، ہمیں تو نام بھی نہیں آتے، اس نے جلتی پہ تیل کا کام کر دیا۔ ایسی صورتحال میں جب اس نوجوان بچی کو ہر طرف گناہوں کی کشش کھنچتی ہے تو پھر اس کی سوچوں میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ میری بہنوں، حیا ایک قدرتی اور فطری چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر عورت میں رکھی ہے۔ اس کے لیے حیا اور پاک دامنی کی زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے، اس کو اپنے اندر ایک جنگ کرنی پڑتی ہے۔ اب خوش نصیب بچیاں جن کے گھروں میں تربیت کا ماحول ہوتا ہے اس جنگ کو سمجھتی ہے کہ ہم جہاد کر رہی ہیں۔ مرد دشمن کے سامنے میدان جنگ میں جا کر جہاد کرتے ہیں، اور بچیاں اپنے گھروں میں رہ کر اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہی ہوتی ہیں۔ ان کو ادھر ادھر سے گناہ کی دعوتیں ملتی ہیں، مگر وہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے اپنے ناموس کی، اپنی عزت کی حفاظت کر لی تو اللہ کی نظر میں ہم فتح یاب ہوگی، کامیاب ہوگی۔ میری بہنوں، جس طرح مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اگر جنگ میں فتح پائے تو غازی بنتا ہے، اسی طرح اگر بچی، جوان لڑکی اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کر گئی تو اللہ کی نظر میں غازیہ ہوگی، اللہ کی نظر میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والی بنے گی۔ تو مردوں کا جہاد میدان جنگ میں ہے، اور عورت کا جہاد 24 گھنٹے اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے نفس کے ساتھ رہتا ہے۔ مرد کا جہاد کھلا ہوتا ہے، سب کے سامنے ہوتا ہے، نوجوان بچی کا جہاد چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ کسی کو اپنے اندر کی باتیں نہیں بتا سکتی، کسی کو اپنے دل کے راز کھول بھی نہیں سکتی کہ کہاں کہاں سے شیطان اس پہ حملے کرتا ہے، نفس اس کو کہاں کہاں جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ بس وہ اپنے رب کے سامنے فریاد کر سکتی ہیں اور اپنے آپ کے ساتھ جہاد کر سکتی ہیں تاکہ وہ اس میں کامیاب ہو جاوے۔ اس کے لیے ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے، گھر میں دینی فضا ہوتی ہے، دینی ماحول ہوتا ہے، گناہوں کے اسباب گھر میں کم ہوتے ہیں، تب جا کر بچی اپنی جوانی کی حفاظت کر پاتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا میری بہنوں، میری محترم پیاری ماں بہنوں، یہ بات ذہن میں رکھنا، عورت کی ہر غلطی معاف ہو جایا کرتی ہے لیکن کردار کی غلطی کبھی معاف نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے عورت کی تربیت میں اگر کوئی اور کمی رہ گئی کہ زبان دراز ہے، لمبی زبان ہے، غصے کی تیز ہے، بچی ضدی ہے، کام چور ہے، غافلہ ہے، سست ہے، اس قسم کی اس کی تمام کمزوریاں برداشت آسانی سے کر لی جاتی ہیں، لیکن پتہ چلا کہ اس کی کردار میں کمی ہے تو اس کی یہ کمزوری برداشت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے جوان بچیوں کے لیے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا یہ سب سے بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن کریم میں چوری کا تذکرہ کیا وہاں میرے اللہ نے فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیے جائے۔ دیکھو اس آیت میں مرد کا تذکرہ پہلے ہے اور عورت کا تذکرہ بعد میں ہے۔
چوری کے مسئلے میں، لیکن جہاں زنا کا تذکر آیا، غلط کام کرنے کا تذکرہ اللہ نے کیا، تو وہ اللہ نے عورت کا تذکرہ پہلے کیا۔ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، مفسرین نے لکھا ہے جب تک عورت خود ڈیل نہ دے، خود موقع فراہم نہ کرے، مرد ہزاروں کوشش کے باوجود اس کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ پھر چوری کرنا مرداگین کے زیادہ خلاف تھا، اس لیے وہاں پر مرد کا تذکرہ پہلے کیا۔ زنا کرنا حیا کے خلاف ہے اور حیا عورت میں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے زنا کے تذکرے میں عورت کا پہلے تذکرہ کیا۔ میری محترم دینی ماں بہنوں، لہذا جوان بچی کے لیے دنیا میں سب سے بڑا کام اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہے۔ اس کو یہ محسوس ہونا چاہیے ہر غیر آدمی میری طرف لالچ کی نظر رکھتا ہے اور مجھے اپنے آپ کو خود بچانا ہے۔ جس طرح چراغ جل رہا ہو تو ہوا کے جھونکوں سے اسے خود بچایا جاتا ہے، نہیں بچائیں گے تو کوئی تھپیڑ آئے گا، چراغ گل کر جائے گا۔ اسی طرح بچی سمجھے کہ میری عزت و ناموس کا چراغ جل رہا ہے، آندھیوں سے ہواؤں سے اسے میں نے بچانا ہے۔ اگر میرے تھوڑی سی غفلت کی، بے پرواہی کی تو کوئی تھپیڑا لگے گا اور میری عزت کا چراغ گل ہو جائے گا۔ یہ عورت کا دنیا کے اندر رہتے ہوئے سب سے بڑا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی عزت کی، اپنے ناموس کی حفاظت کرے۔ اس لیے ایک نابینا کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ رات کا وقت تھا، اسے پانی لانے کی ضرورت پڑی، کہیں دور سے اس نے پانی کا گڑھا اپنے سر پہ رکھا، لاتے ہوئے اس نے اپنے گڑھے کو سر پر لاتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ میں چراغ جلا کر پکڑا ہوا۔ اب دیکھنے والے بڑے حیران، کہنے لگے آپ تو اندھے ہو، نابینا ہو، آپ کو اس روشنی سے کوئی فائدہ نہیں، آپ کے ہاتھ میں چراغ کی بتی ہے، آپ تو اپنے اندازے کے مطابق راستوں کے اوپر چلتے ہو، تو آپ کو تو روشنی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اندھے کو اندھیرے سے کیا مطلب، اس کو تو اندھیرا کی ہے، روشنی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، مجھے روشنی کی بالکل ضرورت نہیں ہے، لیکن رات کا اندھیرا ہے، آنکھوں والے جب اندھیرے میں چلتے ہیں تو ان کو صحیح پتہ نہیں چلتا، میں نے چراغ جلا کر اس لیے پکڑ لیا کہ کہیں کوئی آنکھوں والا مجھ سے نہ ٹکرائے اور اس کی وجہ سے میرا گڑھا نہ ٹوٹ جائے۔ تو دیکھو میری محترم دینی ماں بہنوں، اندھا کتنا سمجھدار تھا کہ اس نے چراغ اس لیے پکڑا تھا کہ دوسرے لوگ راستے کو دیکھے اور مجھ سے مت ٹکراوے، اس لیے کہ اگر ٹکرائیں گے تو نقصان تو میرا ہی ہوگا۔ جوان عورت کو بھی یہی سوچ رکھنی چاہیے، اگر میں بے پردہ باہر نکلی، اگر کسی غیر محرم نے دیکھ لیا اور اس کی نظر میں فطور آ گیا، اگر میں نے کسی کے ساتھ تنہائی میں باتیں کی، اگر میں نے کسی کے ساتھ ٹیلی فون پر باتیں کرنا شروع کر دی اور ذرا سا بھی کسی کو موقع دیا تو عزت تو میری خراب ہوگی، دنیا کی بھی بدنامی اور اللہ کے ہاں بھی ناراضگی، اور میں اس جہاد میں پھر ناکام ہو جاؤں گی اور اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ اس لیے ان کو اس باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے ہزاروں کی تعداد میں مستورہ جو جڑی ہوئی ہے، بچیاں بھی ہے، مائی بھی ہے، ساس بھی ہے، اس طریقے پر اپنی بچیوں کی تربیت کرے، اپنے بچوں کے سامنے صحابیات کے واقعات سناوے، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی واقعات سناوے۔ ازواج مطہرات کے بارے میں آیا ہے کہ اس بارے میں اتنا احتیاط کرتی تھی، جب کبھی گھر کے سحر کے اندر فارغ بیٹھتی، صحن کے اندر کوئی تصویر وغیرہ کر رہی ہوتی، ذکر کرتی ہوتی، تو کھلے صحن کی طرف چہرہ نہیں کرتی تھی بلکہ دیوار کی طرف چہرہ کر کے بیٹھتی تھی کہ ممکن ہے غلطی سے بھی کسی کی نظر پڑنے کا امکان نہ ہو۔ اب سوچئے میری محترم دینی ماں بہنوں، اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی عورت صحن کی طرف چہرہ کر کے اس لیے نہیں بیٹھتی کہ ممکن ہے دروازہ کھلے یا کوئی اور ایسی صورت بن جائے، غلطی سے بھی کسی کی نظر نہ پڑے، تو بیٹھتی بھی تھی تو دیوار کی طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھتی تھی۔ یہ ازواج مطہرات کی زندگی میں تقویٰ تھا، احتیاط تھا، تاکہ کسی کی نظر پڑنے کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ تو معلوم ہوا میری بہنوں، یہ عورت کی ذمہ داری ہے، فرض منصبی ہوتا ہے، اس کا دنیا میں رہتے ہوئے سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔ اگر اس کی عزت لٹ گئی، اس کا سب کچھ لٹ گیا، اس کے پلے کچھ نہ بچا۔ اس لیے عورت کو اس معاملے میں ضرورت سے زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرماوے، اس معاملے میں ہم ذرا بھی غلطی نہ کرے۔ چاروں طرف بھیڑیے شکار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، راستوں پر، سڑکوں پر، رشتہ داروں پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے۔ فتنوں کا زمانہ ہے، خواہشات کا زمانہ ہے، اور ایک اصول ذہن میں رکھ لے۔ افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ اصلاحی معاشرہ کی مجلس ہے اور ہمارے یہاں کی ذمہ داروں نے بڑی محنت سے اتنا بڑا مجمع تیار کیا ہے کہ
مرد جو ہمیشہ ہوتے ہیں نا، مرد ہمیشہ ہوتے ہیں، یہ مردوں کی عجیب صفات ہوتی ہیں۔ اللہ نے مردوں میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی محبت رکھی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورت کی فطری محبت مرد میں ہوتی ہے، طے شدہ بات ہے، آزمائی ہوئی بات ہے، آپ کو اسے آزمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصول بنا لیں، مرد ہمیشہ موقع پرست ہوتے ہیں۔ عورت کے معاملے میں مرد 18 سال کا جوان ہو یا 80 سال کا بوڑھا ہو، سب کی حالت ایک جیسی ہوتی ہے۔ جب بے پردہ عورت نکلتی ہے، ایک ہی وقت میں اس کو جوان بیٹا بھی لالچ کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کا سفید بالوں والا باپ بھی اس لڑکی کو لالچ کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ عورت مرد کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے مردوں پر سب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ ہے وہ عورت کا فتنہ ہے، وہ عورت کا فتنہ ہے، وہ عورت کا فتنہ ہے۔ اس لیے عورت کی ذمہ داری ہے وہ اپنے آپ کو بچائے۔ شریعت نے مردوں کو بھی کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کرے، وَاحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ غَضُّوا أَبْصَارَهُمْ، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ عورت کو بھی کہا وہ بھی اپنی نگاہوں کا خیال رکھے۔ آج کل کی جوان بچیاں سمجھتی ہیں کہ نظروں کے نیچے کرنا تو مرد کا کام ہے، نظروں کو نیچے کرنا تو مرد کا کام ہے، وہ کیوں ہماری طرف دیکھتے ہیں، اور اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ان میں بھی نفس ہے، خواہشات ہے، اور ان کے ساتھ بھی شیطان ہے۔ ان کی نظر بھی اگر غیر مرد پر پڑے گی تو ان کے بھی فتنے میں پڑنے کا خطرہ ہے۔ قرآن مجید گواہی دے رہا ہے، اطہروا لقلوبکم وقلوبہن، کہ پردے میں رہو بیویو، یہ ان مردوں کے لیے، دلوں کے لیے بھی پاکیزگی کے لیے اچھا ہے، اور تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی اچھا ہے۔ تو دلوں کے بھید جاننے والے تو اللہ ہیں۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ جب بھی انسان نظر کی کوتاہی کرتا ہے تو مرد کے اندر بھی اس سے گناہ آتا ہے، اور عورت کے دل میں بھی گناہ کے خیالات آتے ہیں۔ لہذا میری بہنوں ایک بات سنو، کسی کو رابعہ بصریہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کو مان لینا چاہیے، عورت کے لیے بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنا ضروری، مرد کے لیے بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنا ضروری۔ تاہم مرد کو بھی منع کیا گیا، عورت کو بھی منع کیا گیا، تو جوان بچی کے لیے دنیا کا سب سے بڑا اہم کام اور فرض اس کا اپنے عزت کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ میرے آج کے بیان کا مضمون ہے۔ جب بچی کا کردار بگڑ جاتا ہے، اچھی گھرانے کی لڑکی کی عزت نیلام ہو جاتی ہے۔ مثال سنیے، فرض کرو اگر آپ کے پاس 10,000 روپے ہیں اور آپ حج کے لیے سفر کر رہی ہے، بلکہ آج کل زمانے میں تو حج کمیٹی میں جانا ہو تو 3,78,000 ایک مرد کے ہیں، تو کیا خیال ہے آپ اپنے اس پیسے کو عام کسی شاپر کے اندر ڈال کر سفر کرتی پھرے گی؟ نہیں نہیں نہیں، آپ اسے لاک میں رکھے گی، چھپا کر رکھے گی۔ آپ اگر حرم شریف جائے اور پیچھے کوئی آپ کے کمرے میں بھی آ جائے صفائی کرنے والا، تو وہ بھی آپ کی اس رقم کو نہ دیکھ سکے۔ تو جب آپ کو اپنے پیسے کا اتنا خیال ہے کہ اسے لاک کے میں رکھنے کے باوجود بھی، اس کو بند کمرے میں رکھنے کے باوجود بھی ایسی جگہ چھپا کے رکھتی ہیں کہ ڈھونڈنے والا بھی نہ ڈھونڈ پائے، تو عزت و عصمت تو اس سے بھی بہت زیادہ قیمتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو بھی اس طرح مردوں سے چھپا کر رکھے کہ اگر کسی کی نیت میں فطور بھی ہو تو اس کا ہاتھ آپ تک نہ پہنچ جائے۔ اس لیے شریعت نے ہمیں حیا اور پاک دامنی کی تعلیم دی ہے۔ میری بہنوں، اس قدر پاک دامنی کی تعلیم دی، شریعت نے حکم دیا، عورت اگر کنگھی کرے اور اس کے کچھ بال ٹوٹ جائے تو ان ٹوٹے ہوئے بالوں کو بھی عام جگہوں پر نہ ڈالے۔ ممکن ہے کسی غیر مرد کی نظر پڑ جائے اور یہی بال اس کے لیے عورت کی طرف میلان کا سبب بن جائے۔ تو جو شریعت عورت کے جسم سے ٹوٹے ہوئے بالوں کی بھی بے پردگی کو پسند نہیں کرتی، وہ زندہ عورت کی بے پردگی کیسے پسند کرے گی؟ جس شریعت نے حکم دیا عورت اگر فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ جب قبر میں اتارا جانے لگے تو فقط قریب کے لوگ اتارے، غیر محرم مرد بھی اس کو ہاتھ لگانے سے پرہیز کرے، تو پھر زندگی میں جیتے جاگتے شریعت کیسے پسند کرے گی کہ یہ عورت اپنے آپ کو کسی غیر کے حوالے کرے؟ اس لیے ایک بہت اہم عنوان ہے، اور آج کل چونکہ عریان عام ہے، چاروں طرف گناہوں کا بازار ہے، فحاشی عام ہے، اور ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ جہاں پر مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، اور غیر مسلموں کے نزدیک چونکہ کسی کو کوئی اہمیت ہی نہیں، اس لیے وہ آدھے ننگے جسموں کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، تو مسلمان بچیاں بھی دھوکے میں آ جاتی ہیں۔
میری بہنوں یاد رکھنا، مسلمان حیا والا ہوتا ہے، مسلمان مرد بھی، مسلمان عورت بھی، اس لیے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا تو ایمان کا عظیم شعبہ ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تجھ سے حیا رخصت ہوگی تو پھر جو چاہے کرتا فر، جو چاہے کرتی کر۔ جب شرم کی فوت ہو جاتی ہے پھر عورت آزاد ہو جاتی ہے۔ حیا تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور حیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے عورت کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ یہ فطرت ہے عورت کی کہ وہ حیا دار ہوتی ہے۔ جس عورت سے حیا چلی گئی یہ سمجھ لے مجھ سے اللہ کی نعمت چھین گئی، نہ اس کے لیے دنیا میں عزت ہے نہ اس کے لیے آخرت میں عزت ہے۔ اس لیے میری بہنوں اپنی نگاہوں کو پاک رکھنا، اپنے دلوں کو صاف رکھنا، اپنے ناموس کی حفاظت کرنا یہ عورت کے فرائض میں سے ہے، سب سے بڑا فریضہ ہے۔ جیسے آپ گاڑی چلا رہی ہے تو گاڑی آپ اتنی احتیاط سے چلاتی ہے، آپ کو گاڑی نہیں چلانا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ سامنے سے آنے والی گاڑیاں ہو سکتا ہے مجھے ٹکر مارے تو مجھے اپنی گاڑی کو بچانا ہے۔ اس طرح آپ یہ سمجھیے ہر گزرنے والا مرد وہ آپ کے ناموس کے ساتھ ٹکرا سکتا ہے، آپ کی عزت کے ساتھ ٹکرا سکتا ہے۔ اپنے ناموس کی گاڑی کو بچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ڈرائیور کبھی غافل نہیں ہوتا، جی میں تو چلتا رہوں، دوسروں کو چاہیے کہ وہ ایکسیڈنٹ سے اپنے آپ کو بچائے، نہیں، خود ڈرائیور اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو پائے۔ اسی طرح جوان بچی کو اپنے آپ کو خود محفوظ کرنا ہے، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہونے پائے۔ شریعت نے اس کی ابتدا ہی ایسے کر دی، شریعت نے فرمایا مخلوط محفلوں سے پرہیز کرو۔ آج ہماری بچیاں اکثر اسکول جا رہی ہے، اسکولوں میں مخلوط تعلیم ہے، ایک طرف جوان لڑکے ایک طرف جوان لڑکیاں۔ اب ظاہری بات ہے جہاں جوان لڑکیاں ساتھ میں پڑھے گی ساتھ میں بیٹھے گی تو گناہوں کے موقع فراہم ہو گئے۔ شیطان پھر رہبری کرتا ہے، شیطان دلوں میں گناہوں کی خواہشات پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ عورت فقط ان مردوں کے سامنے آ سکتی ہے جو محرم کہلاتے ہیں، جہاں حیا کا رشتہ ہے وہاں ضرورت کے درجے میں عورت آ سکتی ہے، لیکن جہاں میری بہنوں جنسی ہوس، جہاں جنسی کام ہوتے ہیں وہاں نہیں آ سکتا۔ جیسے باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ، یہ محرم رشتے ہیں، اور جہاں اس سے ایک قدم آگے بڑھا اور نگاہوں میں لالچ آ جاتی ہے، حرص آ جاتی ہے، ہوس آ جاتی ہے، شریعت نے وہاں پردے کا حکم دیا۔ اس لیے کئی غیر محرم جو گھروں میں رہتے ہیں ان سے بھی بچنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دیور تو موت ہے۔ آج چونکہ ہماری جوائنٹ فیملی میں دیور بھی ہوتا ہے، جیڑ بھی ہوتا ہے، لیکن جیڑ تو اپنے چھوٹے بھائی کی بہو سے بات کم کرتا ہے، لیکن دیور تو 24 گھنٹے اپنی بھابھی کے ساتھ باتیں کرتا رہتا ہے۔ شریعت نے دیور کو موت کہا۔ ابھی ایسا غیر محرم ہوتا ہے کہ رہتا بھی قریب ہے اور ہوتا بھی غیر محرم ہے، اور عورت کے لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا یہ انتہائی اہم ہوتا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے غیر محرم سے حتی الوسع بات ہی نہ کرے۔ بچیاں یہ دستور بنا لے، اصول بنا لے نکاح کے بعد انہیں غیر مرد سے بات کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، موقع ہی نہ آئے۔ غیر محرم سے بات کرنے کا وہ اس قدم پہ اپنے آپ کو روکے، نہ تو غیر محرم کو دیکھنا ہے اور نہ غیر محرم کو اپنا جسم دیکھنے کا موقع دینا ہے، نہ اس سے بات کرنی ہے۔ اس لیے جب بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ شیطان درمیان میں دل میں خواہشات پیدا کر لیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب بھی کوئی غیر محرم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو شیطان ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی طرف رغبت پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے کی طرف میلان پیدا کرتا ہے، تو شیطان درمیان میں آ کر بن کر کام کرنے کا شیطان کو موقع مل جاتا ہے۔ اس لیے ایسا موقع ہی نہ آئے کہ کئی غیر محرم کو کوئی پرچی لکھنی پڑے، ٹیلی فون پر بات کرنی پڑے یا آمنے سامنے بات کرنی پڑے، ایسا موقع ہی نہیں آنا چاہیے۔ اس موقع سے جو بچی بچ گئی اس نے اپنی عزت کو بچا لیا۔ آج کل ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں ایک نئی مصیبت دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بچیاں اپنے ماں باپ کی اجازت سے اپنے پاس موبائل رکھتی ہیں، سیل فون رکھتی ہیں۔ ایک ملک سے ابھی ایک فون ہے ہمارے دوست کا، وہاں پر یہ سنا کہ 90% سے زیادہ جوان بچوں کے پاس سیل فون ہوتے ہیں، اسکولوں میں بھی اپنے بستوں میں رکھے ہوتے ہیں۔ اب سیل فون وہ کیا کرتی ہیں؟
ان کو کالے آ رہی ہے، اپنے کزینوں کی، اپنے کلاس فلوز کی یہ سیل فون نگی ہیں۔ حقیقت میں اس بچی کے ہاتھ میں ہیل فون ہے، اس کو سیل فون نہیں کہنا چاہیے، اس کو ہیل فون کہنا چاہیے۔ ہیل کے معنی ہوتا ہے جہنم، یہ جہنم کا فون ہے اس کے ہاتھ میں، اس کو جہنم سے کالے آ رہی ہے۔ یہ تو دجال ہے، یہ تو جہنم کا سلگتا ہوا انگارہ ہے۔ تم جلدی میرے اندر آؤ جہنم کہتی ہیں، میں تمہارے لیے تیار بیٹھی ہوں۔ میری بہنوں، جس ماں باپ نے اپنی بچی کے ہاتھ میں، کنواری بچی کے ہاتھ میں سیل فون دے دیا، اس بچی نے جہنم کو خرید لیا۔ عورت کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے وہ غیر محرم کو بات کرنے کا موقع دیتی ہے۔ قرآن مجید نے اس راستے کو اس طرح بند کیا، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ کیا قرآن کریم کا انداز ہے کہ اگر کبھی کوئی بات کرنے کا موقع ہی بن جائے، ضرورت ہی ایسی پیش آ گئی، تو عورت کو چاہیے وہ اپنی آواز میں نرمی نہ رکھے، سختی کے انداز میں بات کرے۔ اب سختی سے مراد بدتمیزی نہیں، سختی سے مراد یہ ہے جو بات ضروری ہے وہ کر لے اور غیر ضروری بات کا موقع ہی نہ دے۔ روکھے پن سے بات کرنا، جو عورت روکھے پن سے غیر مرد سے بات کرے گی اس مرد کو جرأت ہی نہیں ہوگی کوئی ایک بات سے دوسری بات کر سکے۔ اور اگر بات کرتے ہوئے ساری دنیا کی مٹھاس اور ساری دنیا کی شیرینی زبان میں سمٹ آئے گی اور پیار محبت کے انداز میں نرم باتیں کی جائے گی، تو قرآن نے آگے بتایا ہے فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ قرآن نے فیصلہ دیا ایسا نہ ہو کہ طمع کرے، لالچ کرے وہ بندہ جس کے دل میں بیماری ہے۔ تو دلوں میں شہوت اور بیماری تو مردوں کے ہوتے گی ہے۔ ذرا کسی نرم بات کی، آواز پسند آ گئی، لہجہ پسند آ گیا، کچھ بھی اور نہیں تو مرد کے ذہن میں اتنا خیال آ گیا یا عورت خود بات کرنے کا موقع دے رہی ہے تو مرد خود آگے قدم بڑھائے گا۔ اس لیے اس کو تو وہی سے روکو میری بہنوں، وہی سے اس کی پابندی کرو۔ موقع کی تلاش ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ مرد کی فطرت کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی ہے کہ اس کے دل میں عورت کی محبت ہے، اس کے لیے سب سے بڑی اس کی کمزوری عورت ہے، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا ہو۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ہاں البتہ جس کے دل میں اولیاء کا نور ہو بس وہ ہے جو اس فتنے سے بچ سکتا ہے، ورنہ اس معاملے میں سب کے سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو شریعت نے کہا جب بات کرنے کا موقع ملے تو آپ بات ہی ذرا روکھے انداز سے کیجئے۔ کئی مرتبہ بچوں کے ذہن میں بات آتی ہے، وہ ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں کہ بس میں تو ذرا فون پہ بات کر لیتی ہوں، میں نے تو کبھی اسے دیکھا بھی نہیں۔ یہ بہت بڑا شیطان کا فندہ ہے۔ جب آپ کسی سے بات کرنے پر آمادہ ہوئی تو پھر اگلے کام سب آسان ہو جائیں گے۔ دیکھیے انبیاء میں کسی نے دعا نہیں مانگی، یہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارینی انظر الیک۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کے نبی ہیں جو کوہ طور پر اللہ کی ملاقات میں گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا یہ اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مفسرین نے اس کی وجہ لکھی کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا موقع ملتا تھا، اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ اور یہ دستور ہے جب کسی کو ہم کلامی کا موقع ملے گا تو اگلا قدم ہوگا کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کو دل کرے گا۔ تو قرآن سے بات ثابت ہو رہی ہے، اگر آپ نے فون پر بات کرنے کی کسی کو اجازت دے دی، اگلا قدم پھر ملاقات کا ہوگا۔ پہلے میری بہنوں نظریں ملتی ہیں، پھر دل ملتا ہے، پھر جسم ملتے ہیں، اور جب ملاقات ہوتی ہے پھر حجابات سب کے سب ہٹ جایا کرتے ہیں۔ نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہے تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے؟ پھر سب حجاب اتر جاتے ہیں اور انسان کو احساس نہیں ہوتا، پتہ تب چلتا ہے جب گناہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں اس کو ابتدائی سے روکیے۔ میری جوان بچیاں جتنی بھی آئی ہے ابتدائی سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے، اور ماں باپ اپنے بچوں کی دینی تربیت کرے۔ اور یہ ذہن میں سوچنا فلاں کی شکل ایسی ہے فلاں کی ایسی ہے، یہ انتہائی بے وقوف کی بات ہے۔ اسے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے مقدر میں یہ چیز لکھ دی، اس نے جوان ہونا ہے، اس کی شادی ہونی ہے، اور شادی کے بعد پھر اس کو حلال طریقے سے اپنے ہر خواہش پوری کرنے کا موقع ملنا ہے، تو انسان اپنے وقت کا انتظار کرے۔ ہر چیز اپنے وقت پہ اچھی لگتی ہے۔ جو انسان وقت سے پہلے گناہوں کے ذریعے اپنی ضرورتیں پوری کرنے لگتا ہے تو پھر اس کی زندگی کے اندر پریشانیاں آتی ہے۔ سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جاتے ہیں۔ کوئی بندہ آپ ایسا نہیں دیکھا سکتے کہ دنیا کے اندر جس نے زنا والے گناہ کو اپنایا ہو اور خوشیوں بری زندگی گزاری ہو، بلکہ اگر کسی سے بات کرنے بھی لگتے ہیں تو ہزار خطرے بہن سے چھپاؤ،
امی سے چھپاؤ، بھائی سے چھپاؤ، ابو سے چھپاؤ، کسی کو پتہ نہ چلنے پائے۔ ایک گناہ کیا، ہر وقت کی مصیبت خرید لی۔ اب اس گناہ کو چھپانے کے لیے ان کو قدم قدم پہ جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، بہانے بنانے پڑتے ہیں، بات چیت کا موقع نکالنے کے لیے یہ جھوٹ اور غلط بیانی کے ذریعے موقع پیدا کرتی ہے۔ کیا تو ایک گناہ ہے، لیکن اس نے سینکڑوں گناہوں کے راستے کھول دیے، اور کئی مرتبہ تو جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے۔ میری دینی بہنوں، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرماوے، اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے آپ نے اپنی عزت کی حفاظت کیوں نہیں کی۔ اسے جوان بچوں کو چاہیے کہ وہ محسوس کرے ہمارے لیے زندگی میں ایک جہاد کا وقت ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے، اپنے عزت کی حفاظت کرنا۔ اس لیے جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے گی اور اس کی حفاظت کرتے ہوئے اگر اس کو موت بھی آ گئی تو شریعت نے کہا جو لڑکی اپنی عزت بچاتے ہوئے فوت ہو جائے گی، اللہ قیامت کے دن شہیدوں کی قطار میں کھڑا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑے قدرداں ہیں میری بہنوں۔ ایک حدیث میں فرمایا اگر کسی نے کسی کو گناہ کی دعوت دی اور اس سے جواب میں کہا میں تو اللہ سے ڈرتی ہوں اور گناہ کی طرف قدم نہ اٹھایا، تو میرا اللہ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اب یہ نعمتیں کیوں مل لگی ہیں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچایا، اپنی خواہشات کو کنٹرول پہ رکھا، خواہشات پر نہیں چلی، اللہ کے حکم پر چلی۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھے میری بہنوں، اور اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ انسان کی زندگی کی ہر چیز کا ایک کوٹا ہے، سانسوں کا کوٹا، کہ پوری زندگی میں کتنے سانس لینے ہیں، پھر انسان نے جتنے لقمے کھانے ہیں ان کا کوٹا، جتنے گھونٹ پانی پینے ہیں ان کا کوٹا، جتنے لمحے زندگی میں گزارنے ہیں ان کا کوٹا، ہر چیز کا ایک کوٹا متعین ہے۔ اسی طرح انسان کو اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ اس کی جنسی ضرورتیں پوری ہوگی اس کا بھی ایک کوٹا ہے۔ اب جس نے شریعت کی حدود سے باہر قدم نکال کر اس کو پورا کرنے کی کوشش کی، اس کے نتیجے میں میرا اللہ اس کو حلال ضروریات سے محروم فرما دیں گے۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ روتی پھرتی ہے، خاوند ہماری طرف توجہ نہیں دیتا، پھر کہتی ہے جی ہم کیا کریں، زندگی میں خوشیاں نہیں ہیں، خاوند اچھے انداز سے بولتا نہیں، اس لیے کہ جب آپ نے شریعت کی حدود کو کراس کر کے غیر سے محبت حاصل کرنے کی کوشش کی، اللہ نے اس کی وجہ سے تمہیں جائز محبت سے محروم فرما دیا۔ تو اس لیے یہ چیز بہت ڈرنے کی ہے، اس کا تعلق تقوی سے ہے، خوف خدا سے ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے گی، اور وقتی لذتوں کے اوپر نظر کرنے کے بجائے ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی لذتوں پر نظر رکھے گی اور اللہ کے ہاں کامیاب ہوگی۔ میری بہنوں، ایک انسان کی خاطر وہ بھی جو گناہ کی طرف بلاتا ہے قیامت کے دن افسوس کرے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کے ساتھ دوستی نہ کی ہوتی، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ اس لیے دنیا میں بھی ایسے لوگ کبھی وفا والے نہیں ہوتے۔ ایک بات میری بہنوں سننا، آج میں کہہ رہا ہوں، حالانکہ مجھے اس طریقے پر بیان کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہوتا اور مجھے اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ میں تبلیغ میں لگا ہوا ہوں، اللہ نے دعوت کی محنت پہ چلا رہا ہے۔ تو دعوت کے اندر بات جو ہم کرتے ہیں وہ معروفات کی کرتے ہیں، ہم منکرات کو کبھی نہیں کھولتے، ایمان، اعمال، آخرت اور بچوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ اصلاحی معاشرہ کے عنوان سے اتنا بڑا جوڑ ہوا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ مولانا آپ جتنا ہو سکے آج کے حالات کے اعتبار سے کھول کر بات کرے، اسے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، مجھے معاف کرنا۔ عورت کو چاہیے کہ توجہ سے سنے، جب کسی مرد کو کسی غیر عورت نے، لڑکی نے اپنے قریب آنے کا موقع دیا تو اگرچہ وہ مرد بہانے بناتا ہے کہ میں شادی کر لوں گا، میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یاد رکھنا یہ سب بکواس ہوتی ہے، یہ گناہ، یہ بکواس ہوتی ہے، یہ آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہے، یہ گناہ کرنے کا موقع تلاش کرنے کے بہانے ہوتے ہیں۔ ہر مرد یہی کرتا ہے، جو بھی کسی کو گناہ کی طرف بلاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اگر میں اس کو نہ کہوں گا تو نہیں آئے گی، میں آپ کی عزت خراب کرنا چاہتا ہوں تو کوئی بھی میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گی۔ تو ہر مرد جب کسی غیر عورت کی طرف قسم اٹھائے گا، تعریفیں کرے گا، وہ تعریف اس کی نہیں کر رہا اور تعریفوں کے ذریعے اس کو اپنے سے مانوس کر رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں اس کی تعریفیں نہیں ہوتی، وہ حقیقت میں اپنا مطلب نکالنا چاہتا ہے تو ہمیشہ تعریفیں کرے گا، حتیٰ کہ وہ اس کی غلطیوں کو بھی اچھائیاں ثابت کرے گا۔ اور پھر دوسری بات وہ یہ کہے گا میں
میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، میں تمہیں زندگی کا پارٹنر، زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہوں، شادی کروں گا۔ اس سے بڑا شاید جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب وہ بچی اس کے قریب آ جائے گی، اس پر اعتماد کر لے گی، اپنا مطلب نکالنے کے بعد پھر یہ بہانہ بنا دے گا، میری امی نہیں مانتی، میرے ابو نہیں مانتے، گھر والے نہیں مانتے، ہو جائے گی، ابھی تو صبر کر، میں تو چاہتا ہوں کہ تجھے اپناؤں، میں تیرے بغیر ایک قدم نہیں ہٹ سکتا، تیرے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ اس طرح پیار کی جھوٹی چھوٹی باتیں کر کے، لیکن کیا کروں، گھر والے آمادہ نہیں ہوتے، اس لیے نوجوان اس سے شادی کبھی نہیں کرے گا۔ یاد رکھنا، جس نوجوان نے کنواری بچی کے ساتھ تعلقات جوڑ لیے، اس کے ساتھ شادی ہرگز نہیں کرے گا، کیونکہ ہم نے نوجوان سے جو گنہگار تھے توبہ کرنے آئے، بہت سے جوان ہمارے پاس آتے ہیں ملاقات میں، احمد آباد میں ہمارے سامنے پوری بات کرتے ہیں، ہم نے ان سے بات پوچھی، آپ لوگوں نے کیوں اس سے شادی نہ کی؟ جب موقع مل گیا تو ساری زندگی قسمیں کھا کر ان کو یقین دہانیاں کرواتے رہے۔ انہیں صاف بتا دیا، مولانا ہمارے ذہن میں یہ بات تھی، جب اس لڑکی نے کنوارے پن میں ہمارے ساتھ ناجائز ریلیشن بنا لیے، تو جب یہ ہماری بیوی بنے گی، ہماری بیوی ہوگی، گھر ہمارا ایسا ہی ہمارا گھر بسائے گی، ممکن ہے دل میں کسی اور کو بسائے گی۔ تو مرد کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جو لڑکی ناجائز طریقے سے میرے ساتھ تعلق رکھ سکتی ہے، وہ میری بیوی ہو کر کل دوسروں سے ناجائز تعلق کیوں نہیں رکھ سکتی؟ لہذا اس وجہ سے گناہ تو کر لیتے ہیں مگر شادی کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ آج کتنی مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ گئی، 1 سال ہونے کے بعد آپ نے سنا ہوگا لڑکی کا مرڈر ہو گیا، لڑکی ایمان سے بھی نکل گئی، لڑکی ماں باپ سے بھی دور ہو گئی۔ آج جوان لڑکیاں گھروں سے بھاگ رہی ہے۔ میری بہنوں شرم کرو، ماں باپ اپنی بچیوں کو سنبھال کے رکھو۔ اس لیے بچی کو چاہے وہ ایسی باتوں پر اعتماد نہ کرے، نہ ایسی باتوں پہ دھیان دے، ماں باپ کے رشتوں پر اعتماد کرے۔ ماں باپ جو رشتہ بچے کا تلاش کرتے ہیں، کوئی دنیا کی طاقت نہیں تلاش کرے گی۔ ماں باپ اپنی بچی کا بھلا چاہتے ہیں، میری بچی کو اچھا رشتہ ملے، میری بچی کا گھر بسے۔ یہ جھوٹ ہوتا ہے کہ جو آپ سے ناجائز عشق میں مبتلا ہو اور آپ سے نکاح کرے، 100% جھوٹ ہوتا ہے اور دوسرے کو شیشے میں اتارنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ بچیاں بھروسہ کر لیتی ہیں، پھر بعد میں چھپ چھپ کر روتی ہیں، منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے علاقے پالمپور میں بھی اتنا دینی ماحول ہونے کے باوجود مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، ہماری کتنی بچیاں بھاگ گئی ہے، کتنی بچیاں غیروں کے ساتھ چلی گئی۔ کیا ماں باپ کو بھی کوئی افسوس نہیں ہے؟ بلکہ بعض جگہ پر تو ماں کا بھی ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ اس ماں کو کیا بتائے گا، جہنم کی آگ میں سلگے گی جو اپنے بچے کو گناہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ یہ تو راستہ ایمان کے لیے خطرہ ہے، عزت کے لیے خطرہ ہے، پھر اس راستے پر قدم ہی کیوں اٹھاوے؟ اسے شریعت نے یہ حکم دیا، عورت اپنی عزت و ناموس کی حفاظت خود کرے، کسی کی چکنی چپٹی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ عورت کا سب سے بڑا فرض منصبی ہے۔ میری بہنوں، اس لیے عورت کو بتایا گیا کہ وہ گھر سے باہر نکلے تو پردے میں نکلے، اور پردہ بھی ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس کو دیکھتے ہی رہ جائے۔ آج کل کی نوجوان بچیاں برقعے بھی کرتی ہیں تو اسے کڑائی والے خوبصورت برقعے ڈھونڈ کے لاتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہر انسان جب بچی کو دیکھتا ہے تو برقعے کے اندر حور کی بچی ہے، یہ اور بات ہے اندر چڑیل کی بہن موجود ہوگی۔ تو جب پردہ کرنا ہے تو پردے کا کیا مطلب ہے؟ ایسے برقعے پہنے جس کی طرف دیکھنے کو طبیعت نہ کرے۔ چاروں طرف جوان لڑکیاں شادیوں میں ایسے خطرناک برقعے پہن کر آتی ہیں کہ وہ برقع ان کے کپڑوں سے بھی زیادہ خوبصورت لگتا ہے، لوگوں کا دل اس کی طرف آمادہ ہو جاتا ہے۔ ایسے برقعوں کو کڑائی اچھی کرواتی ہیں، اور پھر ہوتی ہے بھی کنواری بچیاں، چلو بڑی عمر کی ہے، بچوں والی ہو گئی ہے، اور اس نے کوئی ایسا برقع لے لیا تو اور بات ہوتی ہے، ان کو بھی نہیں لینا چاہیے۔ جوان کنواری بچی کے لیے اس قسم کی آرائش کرنا جس پر غیر مرد کی نظر خواہ کھینچے، یہ تو گناہ کی دعوت ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جوان بچیاں گھروں سے باہر نکلے سادہ برقعے پہن کے نکلے تاکہ کسی کی نظر ہی اس کی طرف نہ آئے۔ بلکہ پہلے وقت کی نوجوان بچیاں، ہمارے علاقے کی بات کرتا ہوں، کھیتوں میں جاتی تھی، لمبے سفر ہوتے تھے اور چار کا بھارا لے کر آتی تھی، گھاس لے کر آتی تھی، کھیتوں میں بھینسیں ہوتی تھی، گھر پر بھینسیں ہوتی تھی، اور جب بچیاں گھر سے نکلتی تھی تو ہم نے دیکھا بھی ہے وہ ایسے چلتی تھی جیسے بوڑھی عورتیں چل لگی ہو، تاکہ غیر مرد کی ان کی طرف توجہ بھی نہ جا سکے، یہ اللہ کے ڈر سے وہ کیا کرتی تھی۔
آج ہمارے پاس مشغولی ختم ہو گئی، اللہ نے کاروبار اچھے چلوا دیے، باپ کماتا ہے، بھائی کماتا ہے، اور گھر میں لڑکیاں آزاد ہو چکی ہوتی ہیں، اور گھر کے سارے پیسے کپڑوں میں برقعے کے پیچھے استعمال کر رہی ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا جب عورت گھر سے نکلے تو پردہ کرے، اور ایسی خوشبو نہ لگائے کہ جس کی خوشبو قریب سے گزرنے والے مردوں کو محسوس ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے مردوں کے پاس سے گزرے وہ ایسی ویسی ہے، ایسی ویسی ہیں۔ ایسی ویسی کا ترجمہ محدثین نے یہ کیا ہے وہ کردار کی لڑکی کمزور ہے، اس کے نیت میں فطور ہے، تبھی تو اس نے ایسی خوشبو لگائی۔ تو مرد کو اللہ نے شریعت نے اجازت دی وہ پھیلنے والی خوشبو لگا سکتا ہے، عورت ایسی خوشبو لگاوے کہ فقط اس کے قریب جب گھر کا کوئی آدمی آئے تو اس کو خوشبو محسوس ہو، وہ پھیلنے والی خوشبو نہ ہو۔ آج تو معاملہ الٹ ہو گیا، آج تو یہ چاہتے ہیں ہم جس گلی سے گزر جاوے بعد میں گزرنے والے بھی ہماری خوشبو کو یاد کرتے پھرے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیسا ماحول ہے میری بہنوں، آج کا ماحول قابل لاحول ہے، ایسا نازک معاملہ ہے۔ عورت جس راستے سے گزر جاتی ہے اور اس کے قدموں کے نشان لگ جاتے ہیں، اگر بعد میں گزرنے والے مرد کا پاؤں اس کے قدموں کے نشان پر پڑ جائے، اللہ تعالیٰ اس مرد کے اندر بھی شیطان اس مرد کے اندر بھی شہوت کو بیدار کر دیتا ہے، شیطان اس کے اندر شہوت کو بیدار کرتا ہے۔ اس کے لیے معاملہ بہت نازک ہے، اس لیے شریعت نے پردے کی بہت اہمیت دی اور اس کے بارے میں حدیث میں بہت تفصیل موجود ہے۔ جوان بچیوں کو چاہیے وہ اس کو اپنا جہاد سمجھے، ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگے، یا اللہ ہمیں اس جہاد میں کامیابی فرما۔ اس کے بدلے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی۔ اگر دل کسی کی طرف کھینچے تو چاہیے اللہ سے دعائیں مانگے تاکہ میرا اللہ دل کی کیفیت کو ٹھیک کر دے۔ کتابوں میں لکھا ہے من تعشق وکتب عشقہ ما ظہر فہو شہید، جس کے دل میں کسی کی طرف کوئی میلان آ گیا اور اس نے اس کو چھپایا اور ظاہر نہ کیا اور اسی حالت میں موت آ گئی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہیدوں کا رتبہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میری بہنوں اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا یہ لڑکیوں کی مستورات کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے جتنی احتیاط کرے گی اتنی احتیاط تھوڑی ہے، ہر احتیاط پر اس کو اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ شریعت نے تو یہاں تک کہا اپنے کپڑے ایسی جگہ پر نہ رکھے جہاں غیر محرم مرد کی نظر پڑے، اپنا نام کسی غیر مرد کے علم میں نہ آنے دے، نام تک کا پردہ رکھا، ضرورت پڑے تو فلاں کی بیٹی، فلاں کی بیوی، فلاں کی امی، اس انداز سے غیر محرم کو بتایا جائے، نام کا بھی پتہ نہ چلے۔ جب ہمارے ہاں ہفتہ واری تعلیم میں جب کسی مرد کی بات ہوتی ہے تو ہمارے دعوت کا اصول ہے کہ نام لکھے اسماعیل بھائی کی اہلیہ یا اسماعیل بھائی کی ہمشیرہ، لیکن عورت کا نام نہ لکھے۔ اتنی احتیاط کی ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے عورت کا نام بھی ظاہر نہ ہو جائے۔ آج کل بھی یو پی کے علاقوں میں اگر کسی کو پوچھو تمہاری بیوی کا نام کیا ہے تو مرد غصے ہو جاتا ہے، اس کی ماں کا نام پوچھو، اس ماحول میں عورت کا نام ظاہر کرنا وہاں بڑی غیرتی کی بات ہے۔ شریعت نے تو اس میں اتنی احتیاط کرنے کا حکم فرمایا، اور احتیاط میری بہنوں اس لیے ہے کہ شیطان کو راستہ نہ ملے گناہ کروانے کا۔ شیطان نے کہا عورتیں میرا وہ تیر ہے جو کبھی خطا نہیں ہوتا، یہ شیطان کا ہے، النساء حبائل الشیطان، عورتیں تو شیطان کی رسیاں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے شیطان اسی صورت میں عورت کے دل میں بھی گناہ کا خیال ڈالتا ہے، اور مرد کے دل میں بھی اس کی حفاظت عورت کی بھی ذمہ داری ہے، مرد کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور جس عورت نے اپنی جوانی کو پاک دامن بنا لیا، بچی نے پاکیزہ بنا لیا، پاک دامن زندگی گزاری، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے در جوانی توبہ کردن شیوگ پیغمبری، وقت پیر گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ تو پیغمبروں کا طریقہ ہے، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی بڑا پرہیزگار بن جاتا ہے۔ ایک بزرگ کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی تو دعا کی کہ وہ نیک نوجوان کو دیکھتے اور ان سے دعا کرواتے۔ کسی نے پوچھا آپ اتنے بڑے اللہ والے ہونے کے باوجود آپ کی داڑھی بھی سفید ہے، آپ تقوی والے ہیں، اللہ کے سامنے رونے والے ہیں، خود کو دعا نہیں کرتے، نوجوان سے دعا کرواتے ہیں۔ فرمانے لگے جو نوجوان اپنی جوانی کی حفاظت کرتا ہے جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرماتے ہیں۔ اس لیے میری بہنوں اس جوانی کو عبادت کے ذریعے محفوظ کر لیجئے اور اپنے آپ کو گناہوں کے ہر موقع پہ بچائے۔ اور آج کل تو جن کو ڈائجسٹ پڑھنے کا شوق ہے، ناول پڑھنے کا شوق ہے، بڑے بڑے فحش مضامین پڑھنے کا شوق ہے، یہ تو خطرناک چیز ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو
کو بچاوے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاوے۔ جب جوانی کی ہماری عمر ہے، سب سے پہلا کام ماں باپ کا فرض ہے کہ بچوں کے جوڑ کا جب بھی رشتہ مل جائے فوراً شادی کر دی جائے۔ کئی گھروں میں ماں باپ انتظار میں ہوتے ہیں، ہم نے نیا گھر بسانا ہے، نیا مکان بنانا ہے، جب مکان بن جائے گا پھر ہم بچوں کی یا بچیوں کی شادی کریں گے۔ ایسے ماں باپ ان بچوں اور بچیوں کے گناہوں کی وجہ سے قیامت کے دن جہنم کے عذاب میں جلیں گے، خود بوڑھے ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں جیسے بڑھاپے میں ہماری سوچیں پختہ ہو گئی، ایک دوسرے کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، شاید جوان بچوں کی سوچ بھی ایسی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک گھر میں مہمان تھے تو پتہ چلا کہ گھر میں جوان بیٹی ہیں، تو انہوں نے مشورہ دیا اس بچی کا جلدی نکاح کرو۔ تو اس کی ماں کہنے لگی ابھی تو میری بچی کے منہ سے دودھ کی بو آتی ہے، ابھی میں شادی کر دوں؟ تو انہوں نے کہا اماں شادی کر دو، اس لیے کہ دودھ خراب ہو گیا تو پھر اسے کتے ہی پئیں گے، انسان نہیں پئیں گے، اسے کتے پئیں گے، انسان نہیں پئیں گے۔ تو پتہ نہیں کیوں انتظار میں ہوتے ہیں کہ بچوں کی عزت خراب ہوگی پھر ان کی شادیاں کریں گے۔ نئی شریعت نے حکم دیا ہے ہم پہلے اس فریضے سے فارغ ہو جائے تاکہ اپنے گھر کی ہو کر اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کر کے اپنی زندگی گزارے۔ آج کل کے ماحول میں بچیاں 11-12 سال کی عمر بالغ ہو جاتی ہے اور شادیاں ہوتی ہے 25 سال کے بعد، 30 سال کے بعد۔ اب میری بہنوں، میری ماؤں، آپ سمجھو بچی کیسے زندگی گزارے گی؟ چاروں طرف گناہوں کے اسباب موجود ہے، ایک بچی سے گناہ ہوگا، سارا گناہ ماں باپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ جتنا ہو سکے 14, 15, 16 سال میں بچی کا نکاح جلدی سے کراؤ۔ یہ جہیز کی فکر میں، کپڑوں کی فکر میں، گھر کی فکر میں بچیوں کی عزت خراب ہو جاتی ہے، جوان لڑکے برباد ہو جاتے ہیں، ویران ہو جاتے ہیں، ان کی عزت نیلام پر لگ جاتی ہے۔ ہاں البتہ جس بچی کو اللہ نے خاوند دے دیا، پھر اولاد دے دی، خوش نصیب بچی ہیں، اب اس کو چاہیے کہ وہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر ہی نہ دیکھے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نعمت اس سے چھین جائے۔ اس لیے عزت و ناموس کی حفاظت یہ عورت کا سب سے بڑا فرض منصبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے پردے کا جو حکم دیا، آپ کو پتہ ہے اللہ نے آنکھوں کا پردہ کتنا چھوٹا اور کتنا تیز رفتار بنایا ہے۔ پلک جھپک، دنیا میں پلک جھپک ایک مثال بن گئی۔ مختصر وقت میں اللہ نے آنکھ ایسی بنائی کہ پلک کا پردہ گرتا ہے اور آنکھ بند ہو جاتی ہے، تاکہ لوگ بہانہ نہ بناوے اللہ میں تو نگاہ صاف رکھنا چاہتی تھی لیکن میری پلک نہیں جھپکتی تھی۔ اللہ نے پورے جسم میں سب سے زیادہ جلدی حرکت کرنے والی چیز اللہ نے آنکھوں کی پلکیں بنائی، اللہ نے آنکھوں کی پلکیں بنائی تاکہ کل قیامت کے دن اپنے آنکھوں کو بند کرنے کے بارے میں کوئی بہانہ نہ بنا سکے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میں آنکھوں میں وہ حیا دیکھی جو میں نے مدینہ کی کنواری لڑکیوں کی آنکھوں کے اندر بھی نہیں دیکھا کی تھی، اتنی اللہ کے نبی کی آنکھوں میں حیا تھی۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا غیرت له، جس آدمی کے اندر غیرت نہیں اس آدمی کے اندر ایمان ہی نہیں۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا انا اغیر ولد آدم، میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیور ہوں، واللہ اغیار منی، میرا اللہ مجھ سے زیادہ غیور ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کسی مرد اور عورت کو زیب نہیں دیتا، اجازت نہیں کہ وہ غیر محرم ہو اور ایک جگہ تنہائی میں بیٹھے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا اگر حسن بصری جیسا استاد ہو اور رابعہ بصریہ جیسی شاگردہ ہو اور بکۃ المکمہ جیسی سرزمین ہو اور دونوں ایک دوسرے کو قرآن پڑھاوے، تب بھی اگر وہ تنہائی میں بیٹھیں گے تو شیطان ان کو گناہ کا مرتکب ضرور کروا دے گا۔ اتنا خطرناک شیطان ہے، قرآن میں اللہ نے شیطان کو اوپن دشمن کہا، کھولا ہوا دشمن کہا، ان الشیطان لکم عدو مبین۔ حدیث پاک میں آتا ہے موسیقی کا سننا ایک کانوں کا زینہ ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیقی کے سننے سے دل میں گناہ کی خواہش اس طرح ابھرتی ہے جیسے بارش کے ہونے سے زمین کے اندر گھاس اگ آتی ہے۔ اس لیے میری بہنوں جن بچیوں کو گانے سننے کا شوق ہو، حقیقت میں شوق ان کو گناہ کی طرف لے جانے والا شوق ہے، اس لیے اپنے آپ کو موبائل سے ہی بچاوے، موسیقی سے بچاوے۔ شریعت نے تو یہاں تک کہا جو بے پردہ پھرنے والی عورت فاسقہ ہو،
پردہ دار عورت کو چاہیے اس سے بھی اپنے آپ کو پردے میں رکھے. جو بازاروں میں گھومنے والی لڑکیاں ہو اس سے بھی پردہ دار بچیاں اس سے بھی دوستی نہ کرے, اس سے بھی اپنے آپ کو پردے میں رکھے, اس لیے کہ بے پردہ فاسقہ عورت بھی غیر محرم مرد کے حکم میں ہے. شریعت نے منع فرمایا. شادی شدہ عورت کو نہیں چاہیے کہ وہ دوسری عورتوں لڑکیوں کو اپنے خاوند کے ساتھ گزرے ہوئے خلوت کے لمحات کی باتیں بتائے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. جب بچی کی شادی ہو جاتی ہے, جوان لڑکی کی, اپنے سہیلیوں کے سامنے پوری بات کرتی ہے, اپنی خلوت کی باتیں, خلوت کے لمحات کی باتیں بتاتی ہے. یا اللہ کتنی بے شرمی آ چکی ہے. ماں کو بتاتی ہے, بہنوں کو بتاتی ہے, سہیلیوں کو بتاتی ہے. اگر کوئی سنائے گی تو شریعت نے کہا وہ جہنم میں جائے گی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محفل میں بات چلی, سب سے بہترین عورت کون ہے؟ کسی نے پوچھا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. حضرت علی گھر تشریف لے گئے کسی کام کے لیے. گھر جا کر بتایا کہ اللہ کے نبی کی مجلس میں بات چل لگی ہے, عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ تو فاطمہ زہرا نے فرمایا میں بتاؤں سب سے بہتر عورت کون ہے؟ پوچھا کہ بتائے. فرمانے لگی اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ, وہ عورت جو نہ تو غیر محرم کو خود دیکھے اور نہ کسی غیر محرم کو دیکھنے کا موقع دے. ایسی پردے میں زندگی گزاری ہو کہ اس کی طرف کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑی ہو اور اس نے بھی کبھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر تمام صحابہ کے بیچ میں حضرت فاطمہ کی بات بتائی. میرے آقا سن کر مسکرائے, آپ ہمارے خوشی کے جم اٹھے اور آپ نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی, فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو خاتون جنت فرماتی ہیں سب سے بہتر عورت وہ ہیں جو خود نہ کسی غیر محرم مرد کی طرف دیکھے نہ کسی غیر مرد کو اپنی طرف دیکھنے کا موقع دے. ہر نامحرم سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, اپنے آپ کو بچانا چاہیے. میری بہنوں, اپنی عزت کی حفاظت یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی کا ایک شاگرد تھا. اس کو ایک مرتبہ کسی عورت نے بہانے سے گھر میں بلوایا کہ ایک مریض ہے, بیمار ہے, اس کو کچھ پڑھ کر دم کر دیجئے. وہ سادہ آدمی تھا, شاگرد تھا, مدرسے میں پڑھتا تھا. بیچارہ جب گھر میں گیا تو دروازے بند. تب اس کو پتہ چلا اس خاتون کی تو نیت ٹھیک نہیں, اب کیسے گناہ سے بچے. اس نے فوراً بہانہ کیا کہ مجھے ٹوائلٹ میں جانے کی ضرورت ہے, مجھے استنجا جانا ہے, پخانہ جانا ہے. چنانچہ وہ ٹوائلٹ میں چلا گیا. وہاں جا کر جو گندگی پڑی ہوئی تھی اس نے وہ ساری کی ساری گندگی اپنے جسم پر مل لی. جب باہر نکلا تو بو کے بھبو کیا آ رہے تھے, بدبو آ رہی تھی. جب وہ اس عورت کے قریب آیا تو اتنی بدبو آ رہی تھی, اس نے کہا مجھے کیا پتا تم اتنے کمینے ہو, اتنے بیوقوف ہو, اتنے گند ہو, یہاں سے دفع ہو جاؤ. چنانچہ دروازہ کھولا, اس نے اپنا ایمان بچایا, نکل آیا. اب رو رہا تھا. راستے میں لوگوں کو بو آئی تو میں کیا جواب دوں گا. سیدھا مدرسے میں پہنچا. وہاں جا کر غسل خانے میں کپڑے بھی پاک کیے, غسل بھی کیا اور گیلے کپڑے پہن کر حضرت کے درس کے اندر آ کر بیٹھ گیا. ایک ہی جوڑی کپڑا تھا, یہ کبھی لیٹ نہیں آتا تھا, اس دن لیٹ ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ نے درس دینے کے بعد دوران رک کر پوچھا, ارے تم میں سے آج اتنی تیز خوشبو لگا کر کون آیا ہے؟ پوری کلاس میں خوشبو آ رہی تھی. دوران سبق پوچھا اتنی تیز خوشبو لگا کر کون آیا؟ لڑکوں نے جب ادھر ادھر دیکھا تو ایک لڑکے نے بتایا کہ جو نیا لڑکا آیا ہے ابھی دیر سے اس نے کوئی خوشبو لگائی ہوئی ہے. حضرت نے قریب بلایا, فرمایا تم نے اتنی تیز خوشبو کیوں لگائی؟ جب بار بار پوچھا تو بتانا پڑا. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے واقعہ سنا, کہنے لگا حضرت میں نے تو اپنے دامن کو بچانے کے لیے, عزت کو بچانے کے لیے اپنے جسم پر گندگی کو لگایا تھا, لیکن اب میں نہا بھی چکا, دھو بھی چکا. جہاں جہاں گندگی لگائی تھی میرے جسم کے ان حصوں سے خوشبو آ رہی ہے. چنانچہ جب تک یہ نوجوان زندہ رہا اس کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی رہی. کتابوں میں لکھا ہے اسی وجہ سے ان کا نام ہو گیا خواجہ مشکی. تو لوگ ان کے خواجہ مشکی کہتے تھے. جہاں جگہ انہوں نے گناہ سے بچنے کے لیے گندگی لگائی تھی ان کے ان جسم کی جگہوں سے خوشبو آجا کرتی تھی. اس لیے میری بہنوں یہ بہت بڑا مستورات کا مجمع جمع ہوا ہے. آپ بڑی قربانی دے کر آئی ہے, اس نے اپنے آپ کو بچانا ہے. حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غیر محرم سے اپنی نظر کی حفاظت کی اس کو اللہ تبارک و تعالی عبادات میں لذت عطا فرماتے ہیں, حلاوت عطا فرماتے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے خوبصورت عورت کو دیکھنے کے لیے آنکھیں خوش ہوتی ہیں اور خوبصورت لڑکے کو دیکھنے کے لیے آنکھیں خوش ہوتی ہیں,
لیکن خوبصورت لڑکے کو دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ تو صورت کو سنوارنے کے بجائے اپنی سیرت کو سنواریے۔ تو میں بچیوں کو کہتا ہوں کہ قد اونچے کے جوتے کے بغیر بھی بڑا نظر آ سکتا ہے۔ اگر عورت کی شخصیت کے اندر بلندی ہو، آنکھیں بغیر سرمے کے بھی خوبصورت نظر آ سکتی ہیں۔ اگر ان کے اندر حیا موجود ہو، پل کے بغیر مسکرا کے بھی دل فریب ہو سکتی ہیں۔ اگر شرم سے جھکی ہوئی ہو، پیشانی بغیر بندیا کی بھی پرکشش ہو سکتی ہیں۔ اگر اس کے اوپر سجدوں کے نشان ہو، یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ساری دنیا مل جائے، یہ تلوار کا مقابلہ تو کر سکتی ہے، کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اپنے کردار کو بنائے۔ حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں آنکھ بگڑنے سے دل کی حفاظت مشکل ہے، اور دل کے بگڑنے کے بعد شرمگاہ کی حفاظت مشکل تر ہے۔ عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں، عقل مند لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جو دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھنے، اور بیوقوف لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی غلطیاں کرتے ہیں، پھر ان کو دھکے پڑتے ہیں، تب ان کو سمجھ آتی ہے۔ اصولی بات یہ ہے، حسن کی عورت کی تباہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ عورت پر جتنی بھی آفتیں آتی ہیں، سب کی سب اس کی خوبصورتی کی وجہ سے آتی ہیں۔ اس لیے شریعت نے مردوں کو کہا تم شریر عورتوں سے بے کنار رہو، اور اگر بھلی عورتیں بھی ہو تو ان سے ہوشیار رہو۔ جیسے دل کے اوپر مصیبتیں آنکھوں کی وجہ سے آتی ہیں، اسی طریقے پر اگر اماں حوا شجرے ممنوعہ کو نہ دیکھتی تو ان کو جنت سے نہ نکلنا پڑتا۔ اگر قابل حابل کی بیوی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھتا تو اس کو قتل کرنے کا جرم اپنے سر پر نہ اٹھانا پڑتا۔ اگر زلیخا یوسف پر نگاہ اٹھا کر نہ دیکھتی تو قرآن نے اس کے گناہ کی یوں کھول کر تذکرے نہ کیے ہوتے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں کی شکل اچھی ہے، یہ سب بکواس ہے۔ حقیقت میں تو محبت ہوتی ہے جو انسان کی نیکی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ چہرے کی زیبائش تو عارضی ہیں۔ آج جو بچی جوان العمر ہیں، اس کے چہرے پہ جوانی کی خوبصورتی ہے، ایک دو بچے ہونے کے بعد اس کے چہرے کی جاذبیت وہ نہیں رہتی، اور جب ذرا اور عمر گزر جاتی ہے پھر تو اور ہی انسان کی شکل و صورت بدل جاتی ہے۔ تو اگر خاوند کو فقط عورت کی خوبصورتی کی وجہ تعلق ہوگا تو چند سالوں کے بعد کسی اور کو ڈھونڈنا شروع کرے گا۔ اس لیے اچھی زندگیوں کی بنیاد حسن ظاہری نہیں ہوتا، حسن باطنی ہوتا ہے۔ اچھے اخلاق ہوتے ہیں، ظاہری حسن فانی ہوتا ہے، اخلاق کا حسن ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ ویسے بھی اگر دور سے کسی کو دیکھے تو زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے بنسبت قریب کے اس کو دیکھنے کے۔ اگر دور سے کسی کی آواز زیادہ دلکش معلوم ہوتی ہے بنسبت قریب سے سننے کے، تو کہا حسن کی حقیقت کا فاصلہ ہے۔ انسان فاصلے سے رہے تو حسن محسوس ہوتا ہی ہے، اور قریب آئے تو حسن ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں، انسان گناہ کرنے سے پہلے تو بڑا بہادر بنتا ہے، لیکن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر اتنا بزدل بنتا ہے، اس کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتا پھرتا ہے۔ شہوت وہ شیرینی ہے جو چکھنے والے کو ہلاک کر دیتی ہے، اور اصول ہے محبت اور عداوت کبھی چھپ نہیں رہ سکتی۔ جو انسان یہ سمجھے محبت کروں گا اور چھپی رہے گی، یا میری دشمنی ہے وہ چھپی رہے گی، وہ انسان بیوقوف انسان ہے۔ محبت اور عداوت ایسی چیزیں ہیں جو کبھی چھپی نہیں رہ سکتی۔ شہوت کی ابتدا چھوٹے کیڑے کے مانند ہوتی ہے، اس کو مارنا آسان ہے، اور شہوت کی انتہا پھنکارنے والے اژدہے کی مانند ہے، یہ خود انسان کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں، حسن ظاہری کو بڑھانے کے بجائے حسن باطنی، حسن سیرت، حسن اخلاق کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جس طرح کانٹوں کے اوپر پھول ہو تو شاخ کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اس طرح جس کے گھر کے اندر نیک بچیاں ہو اس گھر کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اس گھر کو باعزت بنا دیتی ہے۔ میری بہنوں، ایک بات ذہن میں رکھے، انسان کو ہر چیز سے خوشی ہوتی ہے، لیکن جتنی خوشی اپنے آپ سے جیت کر ہوتی ہے اتنی خوشی کبھی نہیں ہوا کرتی۔ یہ بات پھر سنو، دل میں بٹھا لو، انسان کو ہر چیز سے خوشی ہوتی ہے، لیکن جتنی خوشی اپنے آپ سے جیت کر ہوتی ہے اتنی خوشی پھر کبھی نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے نوجوان بچیوں کو چاہیے اپنے آپ سے جیت کر زندگی کو خوشیوں والی بنائے، اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو جائے۔ بچیاں راتوں کو اللہ کے سامنے رونے کی بات کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اور میں سند کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، جو عورت اس لیے بنی سوری، نہائی دھوئی، میک اپ کیا، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی کہ غیر محرم اس کو دیکھ کر خوش ہو، اس گناہ کی یہ سزا ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اس عورت کی طرف محبت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا۔
میری بہنوں اب سوچو یہ کتنی بڑی سزا ہے۔ پھر سن لیجئے، جس عورت نے اس لیے آرائش اختیار کی، جو عورت اس لیے بنی سوری کہ غیر مرد مجھے دیکھ کر خوش ہو، اللہ لکھوا لیتے ہیں قیامت کے دن اس عورت کی طرف میں محبت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا۔ اس لیے اپنے آپ کو غیر مردوں کی نظروں سے بچائیے، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا مددگار بن جائے اور نیکی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو گناہ ہو چکے ہیں ان سے سچی توبہ کر لو، توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ موت سے پہلے کسی نے کوئی بھی گناہ کیا ہو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ تو اتنے کریم ہیں، بنی اسرائیل کی ایک طوائفہ تھی جسے سینکڑوں مردوں سے گناہ کا کام کروایا تھا، اسے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کروا دیا۔ جو پروردگار اتنا کریم ہو، اتنا رحیم ہو، اس کے کرم سے فائدہ اٹھائے، پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے۔ میری بہنوں، اس کے لیے اپنے آپ کو نیک ماحول میں رکھے، اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کیجئے۔ جب ماں باپ گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو گھر کی جوان بچیاں بھی گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرے گی۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کے پڑھنے کا معمول بناؤ، مغرب کی نماز کے بعد سورہ تبارک الذی اور الف لام میم سجدہ، اور عشاء کے بعد سورۃ الواقعہ، یہ ہمارے گھر کے بچے پڑھ رہے ہو۔ اور روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول، ایک پارہ پڑھ لیا، آدھا پارہ پڑھ لیا، ہمارے گھر کے سارے مرد اور عورت گھر میں روزانہ قرآن کریم کو پڑھے۔ جن گھر میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے ان گھر میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہیں، ان گھروں میں ملائکہ رہتے ہیں، فرشتے رہتے ہیں، پھر گھر کی عزت بن جاتی ہے، بچوں میں ماں باپ کی اطاعت آ جاتی ہے، جوان لڑکیاں حیا والی بن جاتی ہیں، اعمال کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور گھروں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ تسبیحات کی پابندی کرو، فجر کے بعد 3 تسبیحات پڑھو، تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، فجر کے بعد کعبہ کی طرف، قبلہ کی طرف منہ کر کے اطمینان کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرو، عصر کے بعد بھی 3 تسبیحات کی پابندی کرو، کھانا پکاتے پکاتے اللہ کا ذکر کرو، برتن مانجتے مانجتے اللہ کا ذکر کرو، پڑوسیوں سے اچھا برتاؤ کرو، شوہر کی فرما برداری کرو، اپنے بچوں کو دینی تربیت، اچھی تربیت کرو، بچوں کو اچھے اخلاق بتاؤ، ان کے سامنے صحابہ اور صحابیات کے واقعات سناؤ، اللہ والوں کے واقعات سناؤ، اور اس کے لیے ایک آسان شکل ہمارے گھروں کی تعلیم ہے۔ پابندی کے ساتھ اپنے گھروں میں تعلیم کرو۔ فضائل کی 2 کتابیں ہیں، باری باری ساری کتابوں میں پڑھو، اس میں فضائل ہیں، صحابہ کے، نوجوان صحابہ کے واقعات ہیں، بوڑھے صحابہ کے واقعات ہیں، اللہ کے نبی کی جوان بیٹیاں، اللہ کے نبی کی جوان بیٹیاں، حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ، ام کلثوم، زینب، ان کی ساری زندگیاں ہیں، ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں ان کے واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ کی نیک بندیوں کے واقعات ہیں، اللہ کے بندوں کے واقعات ہیں۔ نماز کے پڑھنے پر کیا ملے گا، رمضان کے روزے رکھنے پر کیا ملے گا، صدقہ خیرات کے کرنے پر کیا ملے گا، اللہ کے ذکر پر کیا ملے گا، اللہ کے راستے میں نکلنے پر کیا ملے گا، پڑوسی کے حقوق ادا کرنے پر کیا ملے گا، ماں باپ کی خدمت گزاری پر کیا ملے گا، دنیا سے بے رغبتی پر اللہ کیا محبت دے گا۔ اس میں سارے کے سارے واقعات لکھے ہیں، موت کا ذکر لکھا ہے، موت کے تذکرے لکھے ہیں، اور اللہ والوں کے واقعات اخیر میں لکھے ہیں۔ یہ کتاب ہمارے گھر میں آدھا گھنٹہ پڑھی جاوے، کم سے کم 10 منٹ 15 منٹ ہمارے گھر میں تعلیم ہو۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے جن کے گھروں میں تعلیم کے حلقے لگتے ہیں ان کا گھر کا ماحول بن جاتا ہے، بچوں میں بچیوں میں عمل کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ماں کی ذمہ داری ہے، ماں جو کرے گی وہ، بیوی جو کرے گی وہ شوہر کرے گا، ماں جو کرے گی وہ اولاد کرے گی۔ آج سارے بچوں کے پاس موبائل آ گئے، ماں بھی دیکھ رہی ہے، شوہر بھی دیکھ رہا ہے، بیوی بھی دیکھ رہی ہے، جوان بچیاں موبائل میں کیا کیا چیٹنگ کر رہی ہے، گھر میں گناہوں کا بازار بھر چکا ہے، اللہ کی نظر ہماری طرف نہیں ہوتی۔ شیطان گھروں میں جگہ جگہ پر آ کر چھوٹی چھوٹی باتوں میں بچوں کو نافرمان بنا دیتا ہے، بیوی شوہر سے بدگمان ہو جاتی ہے، شوہر بیوی کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ یہ سارے گناہوں کے اسباب کی وجہ سے اللہ نے ہمارے گھروں سے محبتیں ختم کر دی، لعنت آ گئی، اللہ کی لعنت۔ اس لیے اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم کرو۔ عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے گھروں کی تعلیم کی برکت سے بچوں میں عمل کا شوق پیدا ہوگا، بچوں میں عمل کا جذبہ بنے گا، میں یہ کروں، میں یہ کروں، میں یہ کروں، اور ساتھ میں 6 صفات کا مذاکرہ کرو، ماں بھی کرے، باپ بھی کرے، موٹے موٹے 6 صفات، ایمان کی اہمیت، ایمان کی فضیلت اور ایمان کا مشق ہے، نماز کی اہمیت، نماز کی حقیقت اور نماز کے فضائل، نماز کی مشق ہے، علم و ذکر ہے، اکرام مسلم ہے،
اخلاص ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل ہیں۔ جب جماعت ہمارے علاقے میں آوے، ہم جماعتوں کی خوب دعوت کرے، مستورات میں اللہ کے راستے میں خود نکلے، اپنے بچوں کو بھی اللہ کے راستے میں نکالے۔ 3 دن جاؤ، 10 دن جاؤ، پھر اللہ کے راستے میں چلا جاؤ، پھر 2 مہینہ بیرون جاؤ، یہ ہمارا گھر کا نظام بنے گا۔ اس لیے میری بہنوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں کا ماحول بناؤ۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے، اگر گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگائے اور گھروں میں 6 صفات کے مذاکرے گھروں میں نہ کیے اور ہمارے گھروں میں تسبیحات کا ماحول نہ بنا، نمازوں کا ماحول نہ بنا، ہم گھر پر رہتی ہوئی بھی بے گھر ہو جائے گی، ہم گھر پر رہتی ہوئی بھی بے گھر ہو جائے گی، ہمارے بچے آوارہ بن جائیں گے، ہماری بچیاں بے حیا بن جائے گی۔ اور یہ فرماتے تھے، اگر ہم نے گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگائے، ہمارے گھروں میں وہ سارے کے سارے کام ہوں گے جو یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سے شرمائے گا، اللہ کی لعنت ہم پر آئے گی، بچے غلط غلط چیزوں کو بولیں گے، سنیں گے، دیکھیں گے، ہمیں پتہ نہیں ہوگا، بستروں میں رضائے اوڑھ اوڑھ کر اللہ کی نافرمانی والے کاموں کو کریں گے اور دیکھیں گے۔ گھروں میں تعلیم ہوگی، بچوں کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ اس لیے اپنے گھروں کی تعلیم کرے، اور انشاءاللہ گھروں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے ہفتے واری تعلیم ہوتی ہے، ہفتہ میں 1 مرتبہ ہم وہاں بھی تعلیم میں شرکت کرے اور اپنے بچوں کو بچیوں کو نمازی بناوے، قرآن کی تلاوت ہمارے گھر میں گونج رہی ہو، ہم عشاء کے وقت جلدی سو جاوے، صبح میں جلدی اٹھنے کے عادی بنے، ہمارے بچوں کو مسجدوں میں نماز پڑھنے بھیجے، اور چھوٹے بچوں کو گھر پر سبق سنے، ان کو مدرسے کی پابندی کراوے، ان کو گھر پر جا کر پوچھے، بیٹا استاد نے آج کیا پڑھایا؟ ہم قرآن کریم سنے، بچوں کا کتاب سنے۔ کتنے ماں باپ نے قرآن نہیں پڑھا تھا، بچیوں کا بار بار سننے سے ماں باپ بھی قرآن کریم کے سیکھنے کا شوق پیدا ہوا، اور ماں باپ بڑھاپے کے اندر قرآن کریم پڑھا، اور بہت سارے واقعات ہیں کہ ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں قرآن کریم کے حافظ بنے۔ میں نے جو سارے باتیں بتائی، یہ آج کا بڑا خطرناک ماحول ہے، ہمارے بچیاں یہ باتیں دل پر لے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے۔ ہمارے احمد آباد میں حضرت مفتی یحییٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ ہیں، بڑی اس کے بارے میں بڑے بے چین ہوتے ہیں، بڑے روتے ہیں، بڑے دردمن ہیں، ایسے بچیوں کے پروگرام کرواتے ہیں، نوجوان لڑکیوں کے پروگرام کرواتے ہیں، اور ان کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء ساری باتوں کو لاتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے۔ ہماری کتنی بچیاں بھاگ بھاگ کر غیروں سے نکاح کر کے ایمان سے مرتد ہو گئی، نہ ان کی دنیا بنی نہ ان کی آخرت بنی، ماں باپ کی زندگی کا سبق وہ بھول گئی، اور غلط ماحول کی وجہ سے، موبائلوں کی چیٹنگ کی وجہ سے اپنا ایمان انہوں نے برباد کر لیا۔ اسے میرے بچیوں، میری ماں بہنیں، آج اتنا بڑا مجمع آیا ہے، ہمارے بہت سے مرد بھی بیٹھے ہیں، اپنے گھروں میں دینی فضا بناؤ اور اپنی مستورات کو بھی اللہ کے راستے میں لے جاؤ، اپنے جوان لڑکوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔ یہ سارے کے سارے اسباب ہیں نیکی کے، ان کی برکت سے جس طرح ہمارے گناہوں کے اسباب ہیں، اس طرح یہ نیکی زندگی میں لانے کے اسباب ہیں۔ اگر یہ اسباب استعمال کروں گی، انشاءاللہ ہماری زندگی نیکی پر پڑے گی۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ اگر میں نے کوئی بات زبان سے کہہ دی ہے، اتنا بڑا ہمارے علاقے کے لوگ موجود ہیں، معاف کرنا، میں چھوٹی عمر ہے اور میں نے کہہ دیا ہے تو مجھے معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک بناوے، ہمارے گھر والوں کو نیک بناوے، ہمارے خاندان کو نیک بناوے۔ ہمارا معاشرہ پوری دنیا میں نمونہ ہے، پالمپور کا معاشرہ پوری دنیا میں نمونہ ہے۔ اپنے معاشرے کی حفاظت کرے انشاءاللہ تو دنیا کے لوگ ہمارے معاشرے کو دیکھ کر اپنے ایمان قبول کرتے ہیں، زندگیاں بدلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کتنی جماعتیں ہمارے علاقوں میں آئی اور ہماری مسجدوں میں آ کر اپنی زندگی بدلنے پر مجبور ہو گئے۔ نوجوان لڑکوں کو روتے ہوئے دیکھا، بوڑھے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا، کتنی مستورات اپنے علاقے کا برقع لے کر یہاں سے روانہ ہوئی، اور کتنی مستورات اپنے یہاں سے گئی کہ برقع تو ایسا ہونا چاہیے۔ کیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پر ٹوپیاں ہیں اور بچیوں کے سروں پر اسکارف ہے، حجاب ہے۔ یہ ہمارے یہاں کا ماحول آنے والی جماعتیں دے کر اثر لے کر گئی۔ ہم کو تو ہمارے ماحول کا ہمیں اثر نہیں ہوتا، ہم تو عادت والی بن چکی ہیں۔ اپنے ماحول کی قدر کرے، ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت کر کے ماحول قائم کیا ہے، اس کی ہم حفاظت کرے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔